إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے کل کی تیاری عقل مند انسان کرتا ہے، بے وقوف آدمی آج ہی کے مزے کے لیے، آج ہی کی کامیابی کے لیے اپنے کل کو قربان کر دیتا ہے۔ نشئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مزے کے لیے چرس پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ ہیروئن چوریاں کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ان کو نشہ چاہیے۔ آپ نے کوئی ہیروئن نہیں دیکھا ہوگا 70-80 سال 90 سال جیا ہو، کہیں بھی ان کی عزت نہیں ہوتی، کوئی ان سے دوستی لگانا پسند نہیں کرتا، لوگ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، لیکن وہ تھوڑے سے نشے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان لذتوں کا دیوانہ ہوتا ہے، خواہشات کا دیوانہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تحت نہ لے کر آئے، لگام نہ دے اپنی خواہشات کو، تو یہ خواہشات اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ دین کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا جائے، یہ دین کا مفہوم تھا، تبھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزے سے خواہشات پوری ہوتی ہیں یا خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ روزے میں قربانی دینی پڑتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ لوگ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز سے خواہش پوری ہوتی ہے یا نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ یہ مذہب کا تصور یہ تھا، قربانی۔ لوگ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، غربا مساکین کو کھلانا۔ تو بتاؤ پیسہ لینے میں قربانی ہے یا پیسہ دینے میں قربانی ہے؟ بولو نا، دینے میں قربانی ہے نا، دیتے تھے۔ تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور بھی مسائل تھے، جلد نکاح کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ذمہ داریوں میں ڈالا کرتے تھے، نسل بڑھایا کرتے تھے تاکہ ذمہ داریاں ہوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ہم پالیں۔ اب ہر چیز الٹی ہو گئی ہے، ہر چیز الٹ ہو گئی ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اتنی بری بات نہیں تھی کہ اگر نظام الٹا ہو جائے، ہو جاتا ہے، کبھی آدمی سیدھا چلتا ہے کبھی الٹا چلتا ہے، لیکن ظلم یہ ہوا کہ اس الٹے سسٹم کو اسلام کہا جانے لگا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے۔ الٹا چلنا شروع ہو گئے اور اس الٹے چلنے کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مذہب اور اسلام۔ بہت سے مذہبی لوگ بالکل الٹے چل رہے ہیں، لیبل اس پہ کیا لگایا ہوا ہے؟ اسلام کا۔ اسلام میں کیا تھا؟ خواہشات کی قربانی، برداشت۔ آج کل کیا چل رہا ہے؟ اسلام میں روزہ تھا نا، کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت رکھا کرتے تھے، پیر جمعرات کا رکھتے، بعض دفعہ رکھنے پہ آتے، رکھتے چلے جاتے۔ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہے کھانا پینا۔ کیا چل رہا ہے بولو بھائی؟ کھانا اور پینا۔ روزہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ۔ مذہب کے نام پہ اتنا کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، اور کھا بھی کیا رہے ہیں؟ جس کو مذہب بالکل پسند نہیں کرتا وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں۔ 2 حدیثیں ہیں موٹاپے کے خلاف، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، یاد رکھ لیں۔ ایک یہودی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیٹ دیکھا، یہودی عالم تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تورات میں نہیں لکھا کہ اللہ کو بڑے پیٹ سے نفرت ہے؟ وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ وہ بڑا پیٹ ہے جو کھا کھا کے ہوا ہے، جو نیچرلی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی بہت سے صحابہ بھاری جسم کے تھے۔ یہ ہر بیان میں یہ وضاحت دینی پڑتی ہے، لوگ میرا کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہوتے ہیں، کم کھا کے بھی موٹے ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے۔ کچھ لوگ پیدائشی معذور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو خود لنگڑا کر دے تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ پیدائشی نابینا ہوتے ہیں یا بعد میں کسی بیماری سے نابینا ہو گئے، اور ایک اپنی آنکھیں پھوڑ کے نابینا کر دے، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہیں حادثاتی موت ہوئی، مر گئے، تقدیر کا حصہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خود مار دیتے ہیں، یہ تو حرام موت ہے۔ تو ایسے ہی کچھ نیچرلی قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہوتے ہیں، یا پہلے دبلے تھے، کوئی بیماری آئی موٹے ہو گئے، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کھا کھا کے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ بولتے ہی نہیں ہو، موٹے، موٹا پیٹ، سڑک پہ لیٹ، گاڑی آئی پھٹ گیا پیٹ۔ ہم بچپن میں نا ایسی چیزیں بہت یاد ہوتی ہیں بچوں کو۔ بچوں کی بچپن میں انٹرٹینمنٹ یہی تھی ہماری، تو ہمارے زمانے میں۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ آج جو میرا آتا ہے ڈیڈی کی برات ہے، وہ بھی نہیں، آگے نہیں، وہ پورا نہیں سناؤں گا، مسجد میں سنانے کا نہیں ہے۔ تو قدرتی طور پہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن
ہمارے ہاں جو موٹاپا ہے مذہبی لوگوں میں، دیکھو کوئی زیادہ کھا رہا ہے نا، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہے، کھاؤ موٹے بھی ہو جاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کا واسطہ، سمجھ رہے ہو؟ مذہب میں کھانا نہیں ہے، ہمارا مذہب بھوکا رہنا سکھاتا ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا کوئی کھانے کی فضیلت پہ کوئی حدیث آ جائے۔ آپ کہہ سکتے ہو قرآن میں آتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، بھائی یہ امر اباحت کے لیے، اباحت سمجھتے ہو حلال ہے۔ مشرکین مکہ نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا تو اللہ نے بتایا کہ وہ حرام نہیں ہے، یہ ترغیب کے لیے نہیں، یہ کھاؤ، جب بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو، نہیں لگ رہی تو مت کھاؤ۔ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جس پہ نبی نے عمل کیا۔ تو نبی نے کیسے عمل کیا ان آیتوں پر؟ ساری دنیا 3 ٹائم کھا رہی ہے، آپ بھی کھائیں 3 ٹائم، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ 2 ٹائم۔ ساری دنیا رات کو آج کل دیر سے سوتی ہے، آپ بھی سو جائیں، لیکن اسلام کا لیبل مت لگائیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ مذہب کو تو خدا کا واسطہ صحیح رہنے دو میرے بھائی، مذہب کو تبدیل مت کرو، تاکہ جو مذہب پہ چلنا چاہے اس کے سامنے راستہ کلیئر ہو، بھائی یہ کام کروں گا تو میں اللہ کی نظر میں اللہ کا پسندیدہ بنوں گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لڈو بھی کھا رہے ہیں، ربیع الاول کے حلوے، مانڈے، محرم کے حلیم، رجب کے کونڈے، اس کے بعد پھر رمضان میں جو افطاریوں میں اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت دے، اتنا ماشاءاللہ کھا کے بس کھائے جا رہے ہیں۔ تو مذہب کیا سکھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ آپ تھال بھر لیں، دیگچہ بھر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اس دیگچے سے اپنا پیٹ نہ بھریں آپ۔ یہ پیٹ ہے، یہ لالو کھیت نہیں ہے، کہتے نہیں یہ پیٹ ہے، لالو کھیت ہے۔ تو مذہب نام تھا روزہ رکھنے کا، اتنے روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزے رکھنے پہ اگر میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ یہ شروع کر دیں نا، سارے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں گے۔ یہ جو مذہبی لوگوں نے، بعض مذہبی لوگوں نے، سب نہیں، جو مذہب کا غلط تصور پیش کیا ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ خواہشات کی غلامی۔ تو جب پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ اتنی منافرت، ہر بات کا غلط مطلب، بتنگڑ بنانا، باتوں کا آڑی ترچھی کر کے پیش کرنا، کسی کی بات کے جملے کو پکڑ لینا، اس پہ میمز بنانا، یہ کیا ہے؟ زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو کنٹرولنگ پاور ہی جب خراب ہو گئی، اسلام نے دیکھو روزے کا حکم اس لیے دیا کہ جب بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر لیا تو سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا آسان۔ سوچو جس کا بیوی پہ کنٹرول ہو گیا تو ریاست کیا ہے اس کے لیے؟ امریکہ کیا ہے اس کے لیے؟ مشکل چیز پہ کنٹرول کر لو گے نا تو آسان چیزوں پہ کنٹرول آسان ہو جائے گا، کنٹرولنگ پاور بڑھ جائے گی آپ کی۔ سب سے مشکل جس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے وہ ہے خوراک، کیونکہ جب بھوک لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا، پیاس لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا، تو اللہ نے کہا نہیں لگے دل، اب اس میں کام کر کے دکھا سارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ہم پیغمبروں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اخلاق بھی نظر آتے ہیں ہمیں اس میں۔ آج مذہبی لوگوں میں اخلاق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ۔ دیکھو فساد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فساد ہوتا ہے آپ دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، یہ پکڑا جاتا ہے۔ ایک فساد ہوتا ہے کسی کی بات کو لے کے بھتنگڑ بنانا، سمجھتے ہیں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو کیا رخ دے کے پیش کر رہے ہو، اصل بات ہی دب جاتی ہے، کیس کی نوعیت ہی چینج۔ گھروں میں دیکھو نا، گھروں میں لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گالی دی کسی کو، الو کا پٹھا کہہ دیا، اب اس نے تو اتنا ہی لفظ کہا ہے، اب بھتنگڑ بنانے سے کہتے ہیں جی اس نے مجھے الو کا پٹھا کہا، پٹھا بیٹے کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب میرے ابا کو اس نے کیا کہا ہے؟ الو کہا ہے، اس نے تو نہیں کہا لیکن تم نے کہہ دیا۔ بے وقوف عوام کیا کرتی ہے کمنٹس میں، واقعی یار بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے، بھائی ویڈیو نہیں بنائے، لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے، دیکھو یار بالکل اس کا جواب چاہیے، اس کا کیا چاہیے؟ جواب چاہیے۔ وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اس بات کا جواب دے گا، بے وقوف ہی ہوگا۔ تو یہ صرف گھروں میں نہیں ہوتا، یہ ممبروں پہ بھی ہوتے ہیں یہ سب چیزیں، یہ سیاسی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں، صحافیوں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہوتی ہیں۔ صحافی لوگ اللہ ماشاءاللہ چند ایک کے سوا زیادہ تر کیا کرتے ہیں، وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا، پھر اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نکلو یہاں سے، میڈیا سے، صرف کام کی بات سنا کرو، بند کر دو ورنہ اس کا پاگل ہو جاؤ گے۔ خیر، تو مذہب نام ہے خواہشات کو بریکیں لگانے کا۔ کس کا نام ہے مذہب؟ خواہشات کو بریکیں۔ اور آج مذہب نام بن چکا ہے خواہشات کی تکمیل کا۔ آپ بول رہے ہو کہ واہ واہ واہ، خواہشات کو بریکیں لگانا مذہب، اور خود بولتے ہو 4 شادیاں کرو، تو خواہشات کو بریکیں کہاں سے لگ رہی ہیں؟ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا، کر کے دیکھ لو پتہ چل۔ لوگ کہتے ہیں نا عیاشی ہے، 2 شادیاں عیاشی ہیں، تو کر لو نا۔ تو میرے بھائی اگر یہ عیاشی ہوتی نا تو یہ عیاشی نہیں ہے، تو خواہشات کی کنٹرولنگ ہے کہ آپ ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ خیر، تو مذہب میں روزہ ہے، مذہب میں کھانا پینا نہیں ہے، ضرورت کے وقت کھانا پینا ہے۔ اور میں نے مثال دی تھی کہ مذہب کہتا ہے کہ بھئی تہجد پڑھو، ہمارے یہاں 12 بجے لوگ ماشاءاللہ
فجر بھی نہیں پڑھ رہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، تو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن لیبل تو نہ لگاؤ نا اس کو دین اور مذہب کا